آپ نے یہ دریافت فرمایا ہے کہ بیرون ملک ایک دوست ہے اور وہ پڑھائی بھی کرتا ہے اور کام بھی کرتا ہے، تو اس کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کی اسائنمنٹس تیار کر دوں تو مجھے پیسے دے دیا کرے گا۔ دیکھیے بھائی، اسائنمنٹس اسے آپ تیار کر دیں کیونکہ اسے نہیں آتی، کئی صورتیں بنتی ہیں نا۔ اسائنمنٹس اسے تیار کر دیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے تو تعلیم پر اجرت جائز۔ اسائنمنٹس تیار کر دیں اور وہ دھوکہ دے لوگوں کو، آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، اور آپ کا نام رب کر کے اپنا نام لکھ دے تو یہ اس شخص کے لیے ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر۔ کسی جگہ یہ دھوکے سے باز نہیں آتے۔ حرمین شریفین سے اتنے سوالات آ رہے ہیں کہ سعودی حکومت نے اس کی پابندی لگائی ہے کہ عمرے کے علاوہ کوئی بھی طواف کے لیے نہیں آئے۔ عورتوں میں تو پتہ نہیں چلتا، خواتین تو چلی جاتی ہیں، عام سادہ لباس میں کوئی نہیں روکتا۔ خود حاضری کا موقع آیا تو معلوم ہوا کہ طواف کی 2 چادریں طواف کے لیے اگر عمرے کے باندھی ہیں تو جانے دیتے ہیں، اگر نہ وہ کہتے ہیں اوپر جاؤ۔ اب اوپر طواف کون کرے، تو کئی میل کا بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، ان کو دھوکہ دینا اور مردوں کا 2 چادریں اوڑھ کے ان کو دھوکہ دینے کے لیے چلے جانا بغیر عمرے کے اس طرح کا طواف، یہ حرام ہے، حرام، کبیرہ گناہ ہے۔ ان چادروں کو آگ لگا کے اور جا کے 2 نفل پڑھ کے توبہ کرنا کہ اللہ معاف ہو۔ ایک ملک کا نظام ہے بھئی، انہوں نے ملک چلانا ہے، انہوں نے بیماریوں کو کنٹرول کرنا ہے، انہوں نے اپنی مصلحتیں دیکھنی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ انسانوں کے جذبات اس ملک کے قانون کو توڑیں اور دھوکہ دینا ہے اللہ کے نام پہ؟ 2 چیزیں انسان کی ساری حیثیت برباد کر دیتی ہیں۔ صدر مملکت بھکاری اور فقیر بن جاتا ہے، اور 2 چیزیں جس انسان کی زندگی میں جتنی زیادہ ہوتی ہیں وہ انسان اتنا ہی رسوا ہوتا ہے 3 جگہوں پہ، ایک زندگی میں، دوسرے موت کے وقت، اور تیسرے آخرت۔ بڑے بڑے لوگ اکھڑ جاتے ہیں ان 2 گناہوں سے، ایک جھوٹ سے اور ایک ظلم سے۔ مت جھوٹ بولے، مت ظلم کرے، یہ دھوکہ دہی نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ وہ نہیں آپ کو عمرے کے لیے، عمرے کے علاوہ اجازت دے رہے، آپ اپنے لوگوں سے کہیے، اپنے نمائندوں سے کہیے، حکومت سعودیہ کے نام خط لکھیے، یہاں پہ ایمبیسی جا کے امبیسڈر کو کہیے یہ جو سارے قانونی راستے ہیں یہ کس دن کے لیے ہیں، آپ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں۔ اس لیے جتنے لوگ یہ عمرے کے علاوہ دھوکہ دے کر وہاں طواف کر رہے ہیں، طواف تو کیا ہونا ہے چاہیے کہ توبہ کر کے آئیں کہ اللہ کبھی آئندہ ایسے کام نہیں کریں گے۔ یہ مسلمانوں کو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ ہمیشہ دھوکہ دیتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، اپنے مطلب نکالتے رہو۔ کسی بھی ملک میں جا کر وہاں کا قانون اگر شریعت کے قانون سے نہیں ٹکراتا تو اسے تو ویسے بھی نہیں چھیڑنا چاہیے، اور شریعت کے قانون سے اگر وہ ٹکراتا ہے تو اوائڈ کرنا چاہیے کہ قانون شکنی ہو، ان چیزوں میں پڑے ہی نہ سرے سے۔ ان کافروں کے ملک میں بھی قانون توڑنا درست نہیں ہے، یہ عمرہ نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے کہ خدا کے گھر میں بھی گئے اور دھوکہ دیا، ولیعذ باللہ۔ تو اس لیے اگر تو یہ دھوکے میں وہ کرے گا تو وہ ذمہ دار ہے۔ آپ نے اسائنمنٹس لکھ کے بھیج دی، آپ نے تعلیم میں اس کی مدد کی، انہوں نے آپ کو اجرت دی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔